بیماری آتی ہے اور وہ سورج کی جانب دیکھتا رہتا ہے، اس کو سانپ کھلایا جاتا ہے، پھر اس کا جسم لڑکتا ہے، تڑپتا ہے، اسی طرح جو جہنمی ہوگا اس کو سانپ کھلائے جائیں گے، اس کا پورا جسم تڑپے گا اپنے اعمال کے سبب، اپنی کالی کرتوتوں کے سبب۔ آج میں اپنے کالی کرتوتوں کو جانتا ہوں، میرے اعمال کیا ہے، میرا باطن کیا ہے۔ ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن میرا باطن بڑا برا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں سوچے کہ میرا عمل کیا ہے، میرا باطن کیا ہے۔ میں خلوت میں جاتا ہوں، کمرے میں بند ہوتا ہوں، برا عمل کرتا ہوں یا اچھا کرتا ہوں، رب کی تسبیح پڑھتا ہوں یا کیا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو ایک صرف منظر بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ الذی جمع مال وعددا، وہ لوگ جو گنتی کرتے ہیں مال کو، فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ان کو ہمیشہ کے لیے یہاں پر رکھے گا؟ نہیں نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہرگز وہ روندنے والی تمہارے سامنے ہوگی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم نے کیا جانا کہ وہ روندنے والی کیا ہے؟ وہ روندنے والی یہ ہے کہ جس طرح بندہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، باریک ذرات کرتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن انسان کے جسم کو کوٹا جائے گا پتھروں کے ساتھ، اللہ کے عذاب کے ساتھ، اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اس کو جب پیاس لگے گی اس کو کیا دیا جائے گا پینے کے لیے؟ جہنمیوں کا خون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن نے بیان کیا، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ میں بھی سمجھوں اپنے آپ سے اور آپ بھی سمجھیں۔ وہاں پر یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا جو ہم نے تمہیں نعمت دی اس کا جواب دو، وہ نعمتیں کیا ہیں اور وہ سوالات کیا ہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال میں، لیکن جو سب سے اہم ترین سوالات جو حدیث پاک میں فرمائے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں پر گزاری، تم سے پوچھا جائے گا بتا جوانی میں کیا ناپاک کام تو نہیں کرتا تھا، بتا ذرا کیا جوانی کو پاکیزہ کاموں میں خرچ کیا ہے، ناپاکی کے کاموں میں، حلال معاملات کے اندر صرف کیا یا حرام کاموں میں؟ یہ اللہ پوچھے گا۔ اے نوجوان تم سے پوچھا جائے گا کیا تو نے رات کو اٹھ کر رب کا نام لیا یا رات کو اٹھ کر تم بے حیائی کرتا رہا؟ اے نوجوان، یہ بزرگ بھی یہاں پر سوچیں کہ وہ بھی جوان تھے، یہ نہیں کہ یہ جوانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ سوچیں اپنی جوانی کے اندر کیا کیا کرتوت کرتے رہے ہم لوگ۔ جو جوان ہے اپنی جوانی کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، جن کی جوانی گزر گئی وہ سوچیں کہ ہم نے جوانی میں کیا تھا۔ جب جوانی میں رب کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے، لیکن جوان اپنی مستیوں میں مست رہتا ہے، ناپاکیوں میں مصروف رہتا ہے، حرام کاریوں میں مصروف رہتا ہے، اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو حلال میں صرف نہیں کرتا، اپنے پاؤں کو حرام کی جانب لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان بازی، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ یاد رکھ تم سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا اے نوجوان تمہیں میں نے طاقت دی، جب جوانی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو تم نے کہاں صرف کیا؟ دین کو بڑی ضرورت تھی تمہاری طاقت تھی، لیکن تم نے کیا اس طاقت کو صرف کیا؟ تمہارے پاس جوانی میں طاقت تھی کیا رات کو اٹھ کر 2 سجدے کیے؟ تمہارے پاس طاقت تھی کیا 5 نمازیں پڑھتا رہا؟ تمہارے پاس جوانی میں طاقت تھی ماں باپ کی فرما برداری کرتا رہا؟ تمہارے پاس طاقت تھی بے حیائی سے بچتا رہا؟ اللہ اکبر، جو تو بچے گا وہ تو جواب دے دے گا، اللہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہے، جو نہیں بچتا ہوگا بس اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بتا سارے لوگوں سے، ہاں بتا تو نے اپنی عمر مکمل کہاں گزاری، چاہے وہ بوڑھا ہے نوجوان ہے، بتا عمر کہاں گزاری تم نے، کس حال میں گزاری؟ جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ کیا جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا، جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھاتا رہا، بتا رشوت کا لین دین تو نہیں کرتا تھا، سود خوری تو نہیں کرتا تھا، بہانے تلاش تو نہیں کرتا تھا کہ بیمہ کروا لیتا ہوں میرے لیے فائدہ ہو جائے گا، اس سود خوری میں اپنے بچوں کو کھلاتا تو نہیں تھا؟ بتا ذرا وہ تو نہیں مال تم نے کمایا، لوگوں کو دکھ دے کر مال تو نہیں کمایا، کیا برا مال تو نہیں بیچتا رہا؟ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہوگا۔
پھر اس سے بڑا سوال یہ ہوگا بتا کہ اس مال کو کما تو لیا لیکن مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ حلال کماتا ہے لیکن حرام میں فضول میں خرچ کرتا ہے. اب عید کا موسم آئے گا، بس کل عید ہے، حلال کمایا پورا رمضان، مزدوروں نے مزدوری کی، محنت مشقت کی، بڑی مشکل سے مال کمایا عید کمانے کے لیے، لیکن کہاں پر وہ مال خرچ ہوگا؟ فضول کاموں میں. کہاں پر خرچ ہوگا؟ جہاں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ پوچھے گا اے انسان بتا، مال میں نے دیا لیکن خرچ کہاں پر کیا؟ پھر جو اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کہاں تک؟ یہاں پر کئی لوگ کہتے ہو کہ میں نے تو علم حاصل نہیں کیا. ساتھ یہ بھی سوال ہوگا جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا ان سے پوچھا جائے گا بتا کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے والوں سے پوچھا جائے گا، جنہوں نے حاصل نہیں کی ان سے نہیں پوچھا جائے گا، دونوں سے پوچھا جائے گا. علم حاصل کرنے والے سے پوچھا جائے گا بتا تمہیں علم کا پتہ تھا؟ یہ نہیں ہے بتائیں یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے محلے میں سب لوگوں کو پتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، کس کو نہیں پتا؟ جو جاہل ہے اس کو بھی پتا ہوتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے. یہ علم تو آ چکا نا. بتائیں اس علم پر کس نے عمل کیا؟ کون فجر کی نماز میں سویا رہا اور کون عشاء میں مستیوں میں مست رہا اور کون ظہر عصر اور مغرب میں اپنے کاروبار میں مگر رہ کے نماز کو ترک کرتا رہا؟ بتائیں کس کو پتا نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، ہم پر اللہ پاک نے لازم کی ہے. یہ علم تو کم سے کم آ چکا نا. اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کی تیاری کیوں نہیں کرتے کہ جب ہم سے رب پوچھے کہ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تو اللہ پاک جواب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نہ دے بلکہ ہمارے اعضاء خود دے دے. مولا یہ سر گواہی دے دے، مولا یہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہا، مولا کریم یہ جسم سارا گواہی دے، مولا یہ تو تیری تسبیح کرتا تھا، زبان گواہی دے، مولا یہ تیری تسبیح بیان کرتی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمیں فکر نہیں ہے. آج اپنے معاملات کی فکر ہے لیکن قیامت کی فکر نہیں ہے، عذاب نار کی فکر نہیں ہے. سوچئے ذرا کل قیامت کے دن رب نے ہم سے پوچھ لیا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں بہانے نہیں چلیں گے. آج بہانے بناتے ہیں کہ بھائی آج سچ کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے تو تب مال ملتا ہے. آج کسی سے غلط بیانی جب تک نہ کرے کاروبار نہیں چلتا. یہ بہانے ہم بناتے ہیں آج کل. کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی وہاں پر غلط بیانی کے الفاظ نہیں چلیں گے. وہاں پر وہی ہوگا جو ہم نے کیا ہوگا. تو اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے میرے بھائی آجا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی رحمت تو پکارتی ہے لیکن ہم کیوں اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو گئے ہیں؟ اس دن تو ایک ایک نیکی کے لیے بندہ تڑپے گا. وہ حدیث پاک میں ایک روایت حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے عمل میں ایک نیکی کم رہ جائے گی. تو اللہ فرمائے گا ایک نیکی کم ہے، جہنم میں جانے کا حکم ہے. لیکن اللہ پاک اس کو مہلت دے گا کہ جاؤ اگر کسی سے ایک نیکی لے سکتے ہو تو لے آؤ. وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا. ماں بڑا پیار کرتی ہے نا دنیا میں، بڑی محبت کرتی ہے. کوئی دکھ کوئی تکلیف آ جائے تو ماں کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے. ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی نہیں بیٹا آج تو مجھے اپنی ہے، آج تو مجھے اپنی ہے. باپ کے پاس جائے گا جو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے اولاد کو پالتا ہے. جب باپ کے پاس جائے گا ایک نیکی لینے کے لیے، باپ کہے گا بیٹا آج تو مجھے اپنی ہے، آج تو میرے عمل کم ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. پھر وہ اپنی بہن کے پاس آئے گا، بہن سے کہے گا بہن تو بڑا پیار کرتی تھی، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، بڑی چاہت کرتی تھی، رات کو میں لیٹ بھی آ جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی. لیکن ایک نیکی کی تلاش ہے. بہن بھی کہے گی بھائی آج تو مجھے اپنی ہے. وہ بھائی کے پاس چلا جائے گا، بھائی جب مجھے کوئی دکھ تکلیف ہوتی سب سے زیادہ گھر میں تمہیں تکلیف ہوتی تھی، سب سے پہلے میرے دکھ میں تو شریک ہوتا تھا، آج ایک نیکی چاہیے. بھائی بھی کہے گا مجھے تو آج اپنی نیکیوں کی پڑی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. بھائی بھی اس کو جدا کر دے گا. اب وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ مارا پھرتا جائے گا. تو ایک شخص اس سے پوچھے گا تو ادھر تو کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک نیکی چاہیے، میرے اعمال میں کم ہے. جس نے پوچھا اس کے پاس ہوگی ایک نیکی، اس کے پاس ہوگی ایک نیکی. وہ کہے گا چلو یار میرے تو کام نہیں آنی، چلو تم لے لو ایک نیکی، چلو تمہارا کام تو بنے نا، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ایک نیکی میرے کام نہیں آئے گی.
وہ ایک نیکی دے دے گا، اس کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا ایک نیکی لے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا یہ بتا لے کے کس سے آیا ہے؟ اس کو بھی بلا۔ اللہ اکبر، اس کو بلایا جائے گا جس کے پاس ایک نیکی تھی اس نے دے دی، چلو اس کا بھلا ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیرے پاس ایک نیکی تھی وہ بھی تو نے اس کو دے دی۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے تو یہ یقین تھا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھے عمل نہیں ہے، تو میں نے چاہا چلو اس کا تو کم سے کم بھلا ہو جائے نا، اس کے پاس ایک نیکی کم ہے اس کو دے دوں یہ تو جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرے بندے کا بھلا کیا، سب سے پہلے جنت میں جانے کا تجھے حکم عطا فرماتا، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا حکم اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیں رب میرا اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، لیکن اس کے بندے اسی کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے بندے اسی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو مال کی محبت کے اندر میں نے ابتدا کے اندر عرض کی کہ مال کی محبت جو ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن جب بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اس مال کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ دکانداری کرنا کوئی جرم نہیں بڑا، بلکہ حلال کمانا یہ عبادت ہے، ہر لمحے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے جو حلال کماتا ہے، لیکن اس دکان کی وجہ سے بندہ زور کی نماز پڑھنے نہ آئے تو پھر پوچھا جائے گا۔ بندہ عصر کی نماز پڑھنے نہ آئے، مزدوری کرنا بڑا اچھا عمل ہے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس مزدوری کی وجہ سے بندہ نماز نہ پڑھے۔ آج کل رمضان مبارک کے مہینے میں مزدوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے لوگوں نے، اور کئی ایسے لوگ ہیں میں گنتی نہیں کرنا چاہتا لیکن اکثریت جو ہے نا وہ روزے کی تاریخ نظر آئے گی۔ کوئی بہانہ بنائے گا گرمی کا، کوئی بہانہ بنائے گا یار عید پہ اپنے بچوں کو تیاری کروانی تھی، مزدوری کرنی تھی اس لیے، کوئی بیماری کا بہانہ بنا لے گا، کوئی کچھ بہانہ بنا لے گا، روزے نہ رکھنے کے بہانے کئی ہمارے پاس۔ بتائیں کیا کل قیامت کے دن یہ بہانے چلیں گے ہمارے؟ نہیں چلیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ دلانا مقصد ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً رب کی رحمت ہمارا مقدر بنے تو کم سے کم دنیا میں رب کو راضی کر لیں۔ آپ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا رب راضی ہوا؟ ہمیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ کریم ہمیں بخشتا ہے یا نہیں بخشتا۔ سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے نا، آگر کہا حضرت فلاں عورت ہے بڑی بدکار عورت ہے، ساری رات لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، دن کو بھی آتے ہیں، ہمارا محلہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ کچھ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ اس کو واضح نصیحت کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارا پورا محلہ علاقہ خراب ہو رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑی نیک شخصیت تھی، آپ نے ایسا کیا شام کے وقت اس کے گھر کے باہر کے دروازے مصلی بچھا لیا۔ مصلی جب بچھایا تو اس رات اس کے بعد کوئی نہیں آیا، جو بھی نوجوان آتا حضرت کو دیکھ کے واپس چلا جاتا کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے، شرم کے مارے واپس چلا جاتا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ ساری رات گزر گئی، آدھی رات ہو گئی، کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا، اور دنوں میں ابھی تک کئی لوگ آ جاتے تھے، گناہ کر کے واپس چلے جاتے تھے، ابھی تک کوئی نہیں آیا، باہر دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ جب باہر دیکھا تو بابا جی باہر بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا بابا جی یہاں سے اٹھ کر جائیں، آپ کا کیا اس محلے کے اندر، اور آپ میرے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے پاس نہیں آ رہا آپ کی وجہ سے، یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ بابا جی نے کہا بتا تیری قیمت کیا ہے ایک رات کی؟ تو اس نے کہا بابا جی آپ جا کر اللہ اللہ کریں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ کہا نہیں اپنی قیمت بتا۔ اس نے قیمت بتا دی، آپ نے اس کو پیسے دیے، کہا قیمت دے دی، اب جو میں کہوں گا تم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں بھی وضو کرتا ہوں جس طرح میں کروں تم نے کرنا ہے۔ اس نے بھی جب پیسے دے دیے تھے، رات خرید لی، اس نے بھی وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جس طرح میں کروں ویسا ہی کرنا ہے۔ آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، سجدے کی حالت میں گئے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، یہاں تک میں لے آیا، اب مولا اس کی زندگی بدلنا تیرا کام ہے، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے، اس کی تقدیر کو تبدیل فرما دے۔ مولا میں نے کوشش کر دی ہے، مولا تیری بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے،
کہتے ہیں یہ آہ بھرنی تھی، یہ دعا کرنی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسی زندگی گزاری کہ اللہ کے ولیوں میں وہ عورت شامل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر کہ رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنا ہمارا کام ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا ہمارا کام ہے، مولا تیری بارگاہ میں اب آ چکے ہمیں بخش دے۔ بخشنا نہ بخشنا وہ رب کا کام ہے، ہم اپنا کام تو پورا کریں نا، کم سے کم اپنے تو بن جائیں، کم سے کم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آج رمضان کا آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ کریم میری اور ہمارے والدین کی اور خاص طور پہ رمضان کے بعد بھی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریے گا کہ نماز کی پابندی کریں۔ نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے نمازی نہ بنے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اللہ اللہ کیا کریں، نماز کے بعد بھی ذکر اللہ کیا کریں اور نمازی بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔